بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سستے سوال اور مجھے کہتے ہیں یار خان۔ دوستو، آج جس ہستی کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ بلوچستان کی جانی مانی شخصیت ہیں اور آپ بہت بڑا نام ہے۔ میں تاخیر اور تمہید باندھے بغیر سیدھا سر کی طرف چلوں گا۔ آپ کا نام سر رضا الرحمان صاحب ہے اور آپ بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز کے، تو براہ راست ہم سر کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور بضرور ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ سر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، شکر اللہ کا۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں چند لمحات عنایت کیے۔ اور اس کے بعد سر میں براہ راست اپنے انٹرویو کا آغاز کروں گا، اور ایک روایتی سوال ہوتا ہے سر میرا اپنے ہر مہمان سے کہ سر رضا الرحمان صاحب کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیوں ہیں اور کس کے لیے ہیں سر؟ دیکھیں جی، میرا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے، جی صحافت سے ہے، اور تقریباً یہاں پر صحافت کرتے ہوئے میں 89 میں آیا تھا۔ آپ سمجھیں کہ تقریباً 37-38 سال ہو گئے ماشاء اللہ۔ مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور میں نے بہت ایسے یہاں کے مشہور جرنلسٹ جتنے ہیں اور معروف جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے جو بڑے نام ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے آج یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ایک نام جن کے سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے وہ آج اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور وہ نام مقبول احمد رانا صاحب کا ہے۔ جی بالکل۔ وہ آج فوت ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے ایک یہاں صحافت میں نام تھا وہ سرکار احمد صاحب کا تھا، جنہوں نے جنگ کی، یہاں پر جی جنگ کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ مقبول رانا صاحب مشرق کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ تو بالکل۔ یہ وہ نام ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ فصیح اقبال صاحب، ان کے ادارے میں نے کام کیا ہے۔ فصیح اقبال بھی بہت بڑا نام تھا صحافت کا۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ اور اسی طرح صدیق بلوچ صاحب تھے، جی ان کے وہ بھی میرے بڑے مہربانوں میں سے تھے۔ بہت کچھ ان سے میں نے ان کے ساتھ کئی نشستیں کی اور ان سے سیکھا ہے۔ تو ایسے نام ہیں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور مجھے بڑا فخر ہے میں ان کے ساتھ میں نے وہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ بالکل۔ تو تعلق میرا کوئٹہ سے، میری تعلیم بھی کوئٹہ سے ہی ہے، اور یہیں کامرنو اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، اور اس کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کیا ہے، اور یہیں پر ساری تعلیم ہے۔ بچے بھی میرے یہیں پر ہیں۔ میرے والد صاحب بہت پہلے 1935 میں یہاں آئے تھے روزگار کے سلسلے میں راولپنڈی سے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر جو ہے روزگار کے لیے جب آئے اس کے بعد سے ہی یہاں پر رہے، اور ہمارے کئی جو ہے آباء و اجداد میں سے بڑے اس میں سے آج بھی یہاں پر 1935 کے زلزلے میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ آج بھی ان کی قبریں ہیں کاسی قبرستان میں۔ اور میرے والد صاحب پھر بزنس سے منسلک ہو گئے تھے، انہوں نے یہاں پر اسپیئر پارٹس کا کاروبار کرتے رہے، اور ہم نے یہیں پر تعلیم حاصل کی، یہیں سے وہ کیا، اور صحافت میں کیا۔ یہ بڑی وہ ہے کہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور بلکہ گھرانے سے ایسے گھرانہ ہے، متوسط گھرانہ تھا، اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس صوبے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے ایک خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں صحافت کے علاوہ سماجی کاموں میں بھی کوشش کرتا ہوں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں، اور اس حوالے سے آپ کے یہاں پر معذوروں کی اور نابینا افراد کی جو تنظیم ہے، جی جی، بلائنڈ ثنا مری صاحب کی جو بالکل، آل ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی، اس کی بھی سرپرستی کرتا ہوں، سرپرست اعلیٰ کے طور پہ ان کے ساتھ ہوں۔ بالکل ایسا ہی تو سر۔ جہاں ممکن ہوتا ہے ان کے لیے
کوشش بھی کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی جو ہے کہ کسی اس میں ہوں تو وہاں پر کسی غریب کے لیے کسی اس میں جہاں ممکن ہے کوشش کی جاتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ جی ایک ہی اس کے اوپر فوکس کر کے کیا. آپ کی سماجی خدمات کی طرف آؤں گا، قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن پہلا سوال یہ آپ کے تعارف سے ہی ضمناً میرے ذہن میں آیا. صحافت ایک ایسی فیلڈ ہے کہ دیکھا جائے آل اوور بلوچستان جو صحافی حضرات ہوتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ ہر وقت آگ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں آل اوور دا پاکستان، لیکن بلوچستان میں جب آپ آ جاتے ہیں تو یہ آگ اور زیادہ حدت پکڑ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے نام گنوائے، بڑے عظیم نام گنوائے صحافت کی دنیا میں جنہوں نے قربانیاں دی، تو آپ اس سے بہتر فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے، پھر بھی صحافت کی طرف آئے؟ لگن تھی، خطروں سے کھیلنے کا شوق تھا، یا ایسی بنیادی وجہ کیا تھی صحافت کی طرف آنے کی؟ اچھا، میں ایک نام بیچ میں بھول گیا. میزان کے روزنامہ میزان سے جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، جمیل الرحمان صاحب. جی جمیل الرحمان. ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے یہاں پر جو اپنا ادارے کا ایک رکھا عبد الکریم صاحب نے، وہ بھی ایک بڑا نام ہے. وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا. وہ انہوں نے، اور اس کے علاوہ اعتماد اخبار کے جو مدیر رہے ہیں جاوید احمد خان صاحب، وہ بھی مقصد ان کے ساتھ میں نے وہ کیا ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحافت ایک، جس کا میں ہر جگہ یہ بھی ذکر کر ایک ایسا ایک پیغمبروں کا ایک پیغمبروں کا ایک پیغام رسانی پیشہ ہے پیغمبروں کا، کہ آپ نے کسی وہاں پر پہنچانا ہے. پیغمبر جس طرح سے پیغمبر وہ اپنی ایک جو بھی تھی آگاہی وہاں تک پیغام دینے والے، اس میں تو یہ ایک بڑا مقدس پیشہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ ایک صنعت کا روپ دھار چکا ہے. ایسا ہی پیغمبر رسانی والا کام سے ہم ہٹ گئے ہیں. یعنی ایک چیز کو صحافی جو ہے وہ اس کا جو کام تھا، جو پروفیشنلزم میں کر کے وہ کرتا تھا، لیکن آج اس میں ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ یہ اب ایک صنعت کا روپ دھار گیا. بالکل آپ کی وہ خبریت کا یا اس چیز کا وہاں تک میسج جانا جو ہے نا، وہ چیز کو نہیں. اگر آپ سچ اور حق کے اوپر جائیں گے، بات کریں گے، تو اس کو نہ تو آپ کا ادارہ لے گا، نہ آپ کا کوئی اور اس میں جو تنظیم ہوگی یا صحافت میں جو بھی جو لوگ ہیں، کیونکہ صنعت ایک ہو گئی ہے. صنعت میں آ گیا تو پیسہ ہے. ایسا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. جی ہاں بالکل. تو اس وجہ سے کمرشل بن گیا نا. اس وجہ سے یہ ہے کہ آگے چل کے جب وہ چیزیں ہوں گی تو آپ کسی غریب کی کیا آواز کو وہ کریں گے. آپ کی وہ آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر کسی کی مہنگائی ہے، پہلے ایک دور تھا جب ہم شروع میں آئے، مہنگائی کے اوپر ایک خبر لگتی تھی تو پوری انتظامیہ ہل جاتی تھی. آج آپ 10 دفعہ خبر لگائیں، بالکل کوئی آپ کو نہیں گا. اور آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کوئی ایکشن نہیں لیتا. آج یہ کہتے ہیں جی بلیک میلر ہیں، فلانا ہے فلانا ہے. آج آہستہ آہستہ جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا پرنٹ میڈیا ہے پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا، ختم ہونا شروع ہو گیا. لوگ پڑھتے نہیں. آج دور اس کے پرنٹ میڈیا کے بعد آپ کا الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا، اب آپ کا سوشل میڈیا کا دور ہے. بالکل. تو لوگوں کو وہ بھی جس طرح کے مختلف چیزیں اب آ رہی ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی قدغن لگنے جا رہا ہے. اور آپ کے میڈیا کا یا صحافت کا میرا خیال ہے وہ بھی آہستہ آہستہ گلا گھونٹ دیا جائے گا. اس کے اوپر بھی ہاتھ آ گیا ہے. جی سر، ابھی اسی بات سے پھر ایک ضمن سوال ذہن میں آیا. 27 یوٹیوب چینل آپ کی برادری کے دوستوں کے بند کیے جا رہے ہیں، اس اقدام کے بارے میں رضا الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے تھے کہ جب آپ الیکٹرانک میڈیا آیا تو ہم نے کہا جی یہ الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں جو فرق محسوس ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کم از کم الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، صحافت میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ
حقیقت کے طور پہ کوئی چیز سامنے آئے لانا، بالکل اس کی تحقیق ہو. ہونی، بالکل. تو سوشل میڈیا جو تھا وہ تھوڑا سا یہ چیز ہم اپنے بھی ڈسکس کرتے تھے، مادر پیدر آزاد ہو کے کر رہا تھا، تحقیق نہیں تھی. ٹھیک ہے، تحقیق نہیں تھی. جی ہاں بالکل. لیکن جس طرح سے وقت گزر رہا ہے تو اور اس طرح سے جو جینون صحافی ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بھی کھول لیے ہیں. بالکل. یہاں پر وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تحقیق کی بنیاد پر وہ اس پہ بیٹھ کے اپنی آواز عوام تک پہنچاتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، آگے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس طرح آپ نے کہا 27 جی ان کے اوپر وہ کیا، تو وہ میرا خیال ہے کہ 2-3 قدم 4 قدم آگے بڑھ چکے تھے، اور وہ اس فارمولے کے تحت کوئی سچی آواز ان کی آ رہی تھی اور وہ عوام تک پہنچ رہی تھی. تو اب میں نے پہلے جیسے کہا کہ کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب اس کے اوپر بھی جی جس طرح آپ نے کہا بند کر دیا، تو شاید اس پہ بھی اسی لیے اس کا گلا جو ہے اس کے گلے پر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے. تو اس طرح سے میرا خیال ہے اس سے صحافت کو زیادہ نقصان ہوگا ملک میں. بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے بھی ایک اچھا سائن نہیں ہوگا. اس پہ کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ جرنلسٹ جتنے بھی ہیں یا جو تنظیمیں ہیں جرنلزم کی جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، متحد ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں؟ یہ مجھے آپ بتائیں کہ آج ایک دور تھا کہ پی ایف یو جے ایک پی ایف یو جے تھی. آج پی ایف یو جے کے بھی اتنے حصے بن گئے ہیں، ٹکڑے ہو گئے ہیں کہ مختلف اس کی ہر ایک نے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. جی. تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک میں صحافت جس تیزی سے ختم ہو رہی ہے، بالکل، اور حق اور سچ کی بات پر جو ہے قدغن لگنے جا رہا ہے، آزادی صحافت رہا کہاں ہے؟ آپ آواز ایک سچی آواز اٹھائیں، عوام کے لیے آواز اٹھائیں، تو اس کو آپ پھر بند کر دیں گے تو پھر کیا رستہ رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے کہ اس کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، صحافت کے بھی ایتھکس ہیں. بالکل. سوشل میڈیا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحقیق پر، حقائق پر بات جب آپ کرتے ہیں تو تحقیق کر کے کریں. اور ہمارے دیکھیں الیکٹرانک میڈیا میں، اور اب تو اس صحافت کے پرنٹ میڈیا کے اندر بھی ہے، توازن ہونا چاہیے، متوازن ہونا چاہیے. جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں اس کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے. بالکل، اس کو بھی سننا چاہیے. ہاں بالکل. تو جب آپ برابری کی بنیاد جائیں گے، توازن پیدا کریں گے، تب ہے لوگ بھی دیکھیں گے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں تو اس کا کوئی وہ نہیں، اس کا بھی پہلے سنیں. بالکل. لیکن ایک صحت مند صحافت کے لیے اور ایک پازیٹیو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ پروفیشنل جتنے ہیں، آج تو جس کے پاس کیمرہ، جس کے پاس موبائل ہے وہ پھر صحافی بن گیا. جی وہ نہیں آنا چاہیے. بالکل. لکھنا میں کئی ایسے چیزوں کو سوشل میڈیا پر کئی صحافیوں کے اس میں دیکھ چکا ہوں. ہم بھی ابھی تک سٹوڈنٹ ہیں، چیزیں، یہ صحافت بھی ایک بڑا سمندر ہے. یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے کسی کے پاس. ٹھیک ہے، آج بھی کئی لوگ جو ہے وہ صحیح اردو نہیں لکھ سکتے، صحیح اس میں وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بھی اس میں بنے. تو جب پروفیشنلزم کرنے والے، پروفیشنلزم میں یہ چیز ہوگی، کوئی آپ کا ایسا پروفیشنل صحافی، جینون صحافی جس کو اچھا اپنے عبور ہو، اردو پہ بھی عبور ہو اور چیزوں پہ بھی عبور ہو، تو وہ جب آگے آئے گا اور وہ کرے گا تو سب سے پہلے، کیونکہ اس نے یہ سیکھا، یہ ایتھکس کے اوپر جائے گا، وہ پہلے تحقیق کرے گا، خبر کی تحقیق کرے گا. تو ایسی صحافت کے لیے میں اس میں ہوں کہ ایسے لوگوں کو ایک تو پروموٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سچی بات کر رہا ہے اس کا جو ہے، دیکھیں لائن دینے والے یہی صحافی ہوتے ہیں گورنمنٹ کو بھی، اور اس کی خامیاں بھی بتانے والے ہوتے ہیں، اس کے پازیٹیو، اس کے وہ جو ہیں اس کو بھی بتانے والے جو ہے، پازیٹیو چیزیں جو کر رہی ہے گورنمنٹ، ایک اچھے کام کر رہی ہے تو اس کو بھی وہ اجاگر کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کوئی ایسا وہ کیا جائے. کئی قانون آگے، بالکل پیکا ایکٹ ہے، فلانا ہے،
ابھی وہ تو اس کو صحافت کو گلا گھونٹنے والی بات ہے. ایسا ہی بالکل 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 بالکل. سر صحافت اور ساتھ ہی ساتھ جو سماجی آپ کی خدمات ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. آپ نے فرمایا کہ آل ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی کے آپ سرپرست اعلیٰ ہیں. ڈسیبل پرسنس کے لیے کام کرنا, محکوم طبقات کے لیے کام کرنا, مارجنلائزڈ کمیونٹی کو سرو کرنا, مشکل کیا ہے, صحافت یا سوشل ایکٹیویٹیز؟ دونوں میں دونوں ایسے ہی ہیں. جی جی. صحافت اس حوالے سے کہ یہ جس طرح کا پہلے آپ نے ذکر کیا ماحول جو ہے اس ماحول جو بنا ہوا ہے, جی جی, صحافت کے لیے بلوچستان میں تو بہت سی مشکلات ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے. جی کہیں سے ہمیں کنٹرول بھی کنٹرول کرتے ہیں. جی. حکومت ہمیں کی تلوار ہم پر لٹک رہی ہوتی ہے. ہم کسی کے اس میں جائیں تو وہ ہمارے خلاف. بالکل. اچھا اگر ہم حکومت کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم چمچہ گیری اپوزیشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر مخالفت میں جائیں تو کہیں جی بلیک میلنگ کر رہے ہیں. پھر دوسرا ایسا ہے کہ میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں, کئی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ آپ کسی کے حق میں بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یا اس کی چیزوں کو کرتے ہیں تو وہ آپ کی جان کو پر آ گئے. بالکل کہ جی یہ کیوں وہ نہیں کرتے ہیں. تو کنٹرول, صحافت کنٹرول ہے اس ٹائم مکمل دونوں طرف سے. جی جی. سینڈوچ یہاں کے لوگ جی ہاں ٹھیک ہے نا. بالکل. اس طرف جو لوگوں کے خلاف چل رہی ہو تو وہ بھی مارنے مورنے پر تیار ہے, اور ادھر حکومت کے ساتھ میں ہو تو بھی مارنے مورنے کہتا ہے تیار ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سینڈوچ بن گئے ہیں, اور صحافت کرنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ 10-15 سال کے دوران 42-43 سے زائد صحافی شہید ہو گئے. جی ہاں. صرف خبروں کی بنیاد پہ. ان تو اپنے اسی اس کے حوالے سے صحافت کے حوالے سے چیزیں ہوئی ہیں. تو اسی طرح آج کل کا جو ایسا افراتفری کا دور آ گیا کہ سماجی کام بھی آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ سماجی کام کی آڑ میں اپنے جیب بھر رہا ہے. اپنے جیب بھر. ہاں سر یا دوسرا کہیں گے کہ جی سماجی کام کی آڑ میں جو ہے یہ اپنے آپ کو اوپر لانا چاہ رہا ہے کہ ایک چیز ہو, اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں, پبلسٹی کر رہا ہے. یہ چیزیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں صحافت میں بڑی مشکلات ہیں وہاں سماجی کاموں میں بھی ہے. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ جی کسی مخیر حضرات کے پاس آپ جاتے رہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں. ظاہر اتنی چیزیں وہ نہیں ہیں, تنظیمیں اتنی ہو گئی ہیں کہ اس حوالے سے سماجی کاموں کے اینٹ اٹھائے تو 3 تنظیمیں نکلتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی کر رہی ہوتی ہیں کام. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کام جو آپ کرتے ہیں سماجی اس کے حوالے سے یا لوگوں کے تک پہنچاتے ہیں تو یہ کار خیر ہے, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. تو آپ بس وہی نا, لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا وہ قافلے چلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس سب کو اس کار خیر میں کریں. آج جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسے مقصد مہنگائی ہو یا کچھ بھی چیزیں ہیں حالات کی وجہ سے جو ایک دور تھا تو ایک بیچ میں متوسط طبقہ ایک تھوڑا سا سروائیو, آج وہ بھی ختم ہو گیا. مہنگائی نے لوگوں کو اس حد تک کر دیا کہ سفید پوش لوگ آج وہ بھی مجبور ہو گئے. بالکل یہ ایک معاشرے کے لیے ایک آپ سمجھیں لمبا فکریہ ہے, اور ان لوگوں کے پاس جن کے پاس یہاں پر وہ کہتے تھے کہ امیر تر ہو گیا ہے اور غریب تر ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان سماجی کاموں میں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے, آنا چاہیے. جینون جو سماجی خدمات کر رہی ہیں تنظیمیں ان کا ساتھ کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. سر ایک سوال پوچھوں گا, کوئی ایک اپنی زندگی کا ایسا واقعہ بتائیں آپ نے خبر بریک کی ہو اور پھر اس کے بعد کہیں سے کال آئی ہو, یا کوئی اگر ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں ہو یہ کیا کر دیا رضا الرحمان صاحب آپ نے. اس طرح کی بہت سی وہ ہے, کوئی بہت دلچسپ واقعہ اگر سیاسی طور پہ کئی خبریں ایسی رہی ہیں, اور اس میں نہیں کہتا کہ وہ اس کو ہم ایکسکلوسیو خبریں کہتے ہیں, اور بہت سی ایسی خبریں بھی ہیں کہ جو
ٹی وی پہ بھی بریک کی ہے. سیاسی حوالے سے خبروں کا بڑا وہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسی کوئی واقعہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اللہ کا بڑا شکر ہے آج بھی میں بلوچستان میں اپنی سیاسی ڈائری کے حوالے سے, جب میں سیاسی ڈائری لکھتا ہوں تو بہت سے جو اچھے سیاسی قداور شخصیات ہیں وہ پڑھتے ہیں مجھے, اور اس میں جو معلومات دی ہوتی ہیں یا جو میں بھی تحقیق کر کے لکھتا ہوں, بالکل ظاہر ہے, تو اس لیے وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یار اس نے جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا, اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی کہ اس نے تحقیق کر کے لکھا ہے. تو خبریں ہیں تو بہت سی ایسی ہوئی ہیں, بریک کی ہیں کہ کبھی کوئی خبر واپس لینا پڑی سر؟ خبر واپس لینے کی ہے کہ میں ایک چیز کہتا ہوں, وہ آپ کے چینل پہ بولنا اچھا نہیں لگے گا. جی جی. میں چھوٹی سی مثال ہر دوست کو, ہر اپنے جتنے لوگ یہاں سے میرے پاس رپورٹر رہے یا میرے سے یہاں کچھ سیکھ کے گئے, تو میں ان کو ایک بات کرتا تھا کہ ایک خبر نہیں روکنا چاہیے اور ایک پیشاب کو روکنا نہیں چاہیے, جس سے دونوں سے تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کے پاس ایکسکلوسیو خبر ہے نا تو آپ وہ چلا دیں. اگر آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کر کے اس بندے کے حوالے سے کریں گے تو وہ آپ بلیک میلنگ میں آ جائیں. یہ زرد صافت ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا جی. آپ اس کو نکالیں. خبریت جو ہے اس کی بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ نے خبر دینی ہے اگر صحافت کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی دوسرا راستہ اپنانا ہے تو پھر وہ چیز اچھا نہیں لگتی, اور وہ پھر آپ کا نام بھی وہ نہیں ہوتا کہ یار اس کے پاس نیوز تو ہے, لیکن یہ نیوز متعلقہ بندے کو بتا کے اس کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ چیز نہیں ہوا ہے. تو اس حوالے سے کئی دفعہ بہت سی ایسی خبریں تھیں کہ خبر میں نے لگا دی, اگلے کا فون بھی آ گیا کہ جی یہ کیا بنایا, تماشا ہے, کیا ہے وہ ہے. تو یہ خبر ہے, آپ تردید کر دیں. ٹھیک ہے نا, تو تردید کر دیں اگر ایسی چیز نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے کافی چیزوں کے اوپر کام کیا. سر پاکستانی جو صحافی طبقہ ہے, کوئی ایک مشترکہ آپ سمجھتے ہیں کہ خامی جو تمام صحافیوں میں پائی جاتی ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے؟ خامی, خوبی کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. نہیں, خامی ایسی جو مشترکہ آپ نے اکثریت میں دیکھی ہے کہ یار یہ والا کام یہ سب کرتے ہیں, وہ میں بولوں گا پھر بہت سے دوست ناراض ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بہت تیزی سے ہماری صحافت میں اور ہر ایک بات بھی کرتا ہے, یہ جو بات ہوتی ہے نا لفافہ ازم کی, جی ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی خامی ہے, بہت بڑی خامی ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری صحافت کو بدنام کرتے ہیں. بالکل. یہ صرف ہم نہیں کہتے کہ کسی ایک جگہ پر ہے, یہ پورے پاکستان میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, پورے پاکستان میں ہے, کیونکہ اب چیزیں بڑھ گئی ہیں. پہلے بڑے ایسے صحافی رہے, کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرتے تھے, لکھتے تھے, کرتے تھے, لیکن اب وہ لوگ رہے نہیں ہیں. اب ان کے بعد میں نے کہا نا کہ بہت زوال پذیر ہے ہماری صحافت پاکستان کے اندر, اور اس کا سب سے بڑا جو ایک اس کی بنیاد ہے وہ یہی لفافہ ازم ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی ایک خوبی سر جو مشترکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے صحافیوں میں ہے, دنیا میں وہ نہیں ملتی ہمیں؟ صحافیوں میں ہے اور دنیا میں نہیں ملتی. دنیا کے صحافیوں میں ہمیں پھر اس طرح نہیں ملتی جو ہم تو مثال باہر کے جرنلسٹوں کی دیتے ہیں یار, ہم کیا کسی کی وہ یہاں دیں گے. پھر بھی کوئی ایک تو ہوگی سر جو ہم مشترکہ طور پہ اچھی چیز کر رہے ہوں گے میرے خیال سے صحافت کی دنیا میں. صحافت کی دنیا میں کوئی وہ چیز کہیں, صحافت کی دنیا میں جو ہے, جو سب سے زیادہ چیز کو وہ ہوتا ہے, وہ میں کس طرف آپ کو اس میں کہوں کہ یہ چیز ہے. یہی ہے کہ جو ہمارے پہلے بڑے جرنلسٹ تھے وہ ڈٹ جاتے تھے, ہر چیز کے اوپر تھے, خبر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. یہی وجہ کہ آج تک ان کا نام ہے سر, نام ہے, نام لیتے ہیں تو ہیں. بالکل. دیکھیں اس میں بہت سے لوگوں کا ایسا ہے کہ انہوں نے ڈٹ کر
کیا. آپ کو بتاؤں میں آپ کو کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پھر آپ اس کو خوبی سمجھیں جی جی کہ انہوں نے یہاں پر جیلیں کاٹی, کوڑے کھائے, ٹھیک ہے جی, بالکل, اور اس میں بلوچستان کے لوگ بھی ہیں, جی جی, صحافی ہیں, تو ڈٹ گئے, زیر تاب رہے لیکن ڈٹے رہے, اور بڑی سیاسی قیادت کے ساتھ حیدرآباد جیل میں کیا آپ کے صحافی بھی اس میں ہو رہے. میں کئی بار یہ بات دوستوں میں ہماری ہوتی ہے کہ یار کم از کم اتنا تو ہے نا کہ ہمارے لوگوں میں کہ ہمارے لوگوں نے ان سیاسی جماعتوں کے لیے اور اس ملک میں جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ہمارے جتنے سینئر جرنلسٹ رہے جو ابھی فوت ہو گئے, انہوں نے بڑے نام ہیں اس میں, ورنا صاحب ہیں, قدوس صاحب ہیں, جی, اور حفاظ الرحمان صاحب ہیں, جی, تو یہ وہ نام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جیلیں کاٹی ہیں, کوڑے کھائے ہیں صرف جمہوریت کے لیے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ صحافت جب زوال پذیر ہو رہی ہے تو یہی جمہوری جماعتیں, جمہوری جماعتیں بھی آج کھڑی ہونا صحافت کے لیے. جب ہم صحافی آپ کی جمہوریت کے لیے ملک میں مارشاء اللہ کے خلاف اگر لوگوں نے کوڑے کھائے, ہمارے صحافیوں نے کوڑے کھائے, تو جمہوریت کی بحالی کے لیے کھائے نا. آج اسی صحافت کو اگر ہم پاؤں پر کھڑا کریں تو کیا سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ آگے نہیں. یہاں تو وہی سیاسی جماعتیں جن کے لیے ہم جمہوریت میں کھڑے تھے آج وہی مختلف ایکٹ نافذ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر صحافت کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پرانی سٹرگل کو دیکھتے ہوئے اور صحافیوں کی پرانی سٹرگل کو دیکھتے ہوئے آ کے اس صحافت کو بچانا چاہیے. ملک میں صحافت کو بچائیں گے. یہ چوتھا پلر نہیں ہے آپ کا, یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ چوتھا پلر ہے صحافت, میں کہتا ہوں یہ آپ کا پہلا پلر ہے. آپ صاف شفاف سچ اور حق اور حقیقت پہ مبنی صحافت کو اوپر لائیں. یہی سیاسی جماعتیں کھڑی ہو کے لائیں, اپنے اپنے پاکٹس نہ بنائیں. لیکن بہت سے صحافی, جیسے میں نے پہلے کہا, جو خامی کی بھی بات ہوئی ہے, جو وہ ہے انہوں نے اپنے نظریے کے صحافی پیدا کیے ہیں. ہر جماعت کے اپنے طوطے کی طرح بولیں گے یا کچھ بھی ہوگا, ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. لیکن اگر آج آپ اسی حقیقت پر مبنی ایک چیز کے اوپر آئیں, یہ ان کو کی حوصلہ شکنی کریں ایسے کہ اس صحافی کے ذریعے میں دوسری جماعت کا وہ کر لوں گا, تمام جماعتیں وہ کر کے ایک ملک کے اندر اچھی صحافت کو جو ہے اس کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کو بھی ایک اچھی لائن مل جائے گی کہ اچھے لوگ اس صحافت میں آ کے اچھا وہ کریں گے, ان کو لائن وہ کریں گے. حکومت کو بھی اس میں سیکھنے کا اور دوسری چیزوں میں فائدہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہونے والی بات ہے. جی سر, آخری سوال آپ سے کروں گا. 27 یوٹیوبرز کی بات ہوئی جو کہ 27 بہت بڑے بڑے نام ہیں. ان میں اگر رضا الرحمان صاحب کو چوائس دی جائے کہ آپ بولیں گے تو ان میں سے ایک بندے کو ہم بالکل فری ہینڈ دے سکتے ہیں, ان 27 میں سے رضا الرحمان صاحب کس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی سائڈ پہ لے آئیں گے کہ یار تم تو بچ جاؤ؟ نہیں, میں اس میں کسی کا کیا وہ کہوں سر, کوئی دیکھیں نا, جی بڑے نام ہیں, بڑے لوگ ہیں, بالکل ہم سے زیادہ وہ ایک تو صحافت کو سمجھتے ہیں اور لیکن بس بائی گاڈ آپ کو ایک مل گئی ہے, ایک چانس مل گیا کہ آپ ایک کو نکال سکتے ہیں. نہیں تو وہ اگر یہ کریں گے تو وہ دوسرے لوگ کہیں گے کہ یار اس طرح وہ نہیں ہوتا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس میں یہ چوائس کی جو آپ بات کریں, میں تو کہوں گا کہ بھائی سب کو نکالیں, یہ سب کو نکالیں. جی سب جو ہے ان کو ہے اپنی اپنی جگہ پہ تو وہ قوانین بنائیں, قوانین کے تحت وہ کریں اپنی جگہ پہ. دیکھیں سب کے ہر ایک کے اپنا مائنڈ ہے, اپنا نظریہ ہے, اپنی چیزیں ہیں اور وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں, تو اس کو اتنا برا نہیں منانا چاہیے تھا. بس ٹھیک ہے, جو قوانین ہونے چاہیے, میرے خیال سے قوانین بنانے چاہیے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو قانون کے تحت اس کو گرفت ملائے, گرفت میں, اور گرفت ضروری ہے, ضروری ہے. جی ہاں, جی جب تک یہ نہیں ہوگی. آپ نے دیکھیں معاشرے کو, میں پھر پہلے کہوں گا کہ معاشرے کو یا جہاں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں وہاں راستہ دکھانے والی یہ صحافت ہے. اس لیے کہتا ہوں چوتھا پلر نہیں,
پہلا پلر ہے. بالکل. اور اگر آپ اس میں قوانین بنا کے کوئی اچھا وہ کریں گے تو معاشرے میں بھی چیزیں ہوں گی. دیکھیں یہ زیادہ تر کس پہ تھے تنقید کریں, حکومت کو اپنے اوپر تنقید برداشت کرنی چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اپنی خامیوں کی اگر نشاندہی کوئی کر رہا ہے اس کو درست کر کے سامنے آ جائیں. بالکل. اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے جی اس میں یہ چیز ہے, اس میں بجائے اس کا کہ آپ کسی کی آواز بند زبان کر دیں. بندی تو زبان بندی سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. بالکل ایسے. سر بہت اچھا لگا, آپ کا وقت لیا ہم نے, بہت قیمتی باتیں میں سمجھتا ہوں میرے ویورز کے لیے آج یہاں سے جا رہی ہیں, اور میرے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ سیکھنے کا مواد تھا اس میں. تو بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز یہ تھا آج کا سستے سوال. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ بلوچستان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی ہوگی. بلوچستان میں ایسے بھی چہرے ہیں سر جیسے, اور یہ ایک چہرہ نہیں, ایسے کئی چہرے ہیں. اور انہوں نے جس طرح اپنے سینئرز کی بات کی, بلوچستان بہت کچھ کر رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہم وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے شاید. امید ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, اور امید ہے وہ سب کچھ نظر بھی آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں کسی نئی ہستی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ نے کے بعد.